کراچی پاکستان کے ان شہروں میں سے ایک ہے جو دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ روزانہ کی دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے سڑکوں میں لوگوں سے زیادہ لاشیں ہوتی تھیں۔ لاشوں کو غسل دینے کے لیے لوگ نہیں ملتے اور دفنانے کے لیے بھی قبرستان کم پڑے تھے، تو ہمیشہ کی طرح ایک ہی شخص ان کو سہارا دیتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنے ملک کی حقیقی معنوں میں خدمت کی، جسے لوگ ایدی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا پورا نام ڈاکٹر عبدالستار ایدی تھا، جس کے بارے میں ایک گورے رائٹر نے لکھا تھا "The richest poor man in the world"، یعنی دنیا کا امیر ترین غریب انسان۔ میں تو فقیر ہوں، بعض لوگ مجھے ملنگ کہتے ہیں، بھلے کہیں سیاچین سے لے کر نگر پار تلک سارے پاکستان میں سینٹر ہے، ہوم فار ہوم لیس۔ کسی کو بھی لاوارث ملا، اس کا کام ہے اٹھا کے اس کو داخل کرنا۔ عبدالستار ایدی جب بازاروں میں نکلے تو بے بس بوڑھے دیکھے تو ان کے لیے اولڈ پیپل ہوم بنائے، پاگلوں کو کاغذ چنتے دیکھا تو پاگل خانے بنائے، جب غریب بچوں کو فٹ پاتھوں پر کتوں کے ساتھ سوتے دیکھا تو ان کے لیے چلڈرن ہوم بنا لیے، غریبوں کے لیے دسترخوان بچھائے، عورتوں کو مشکل میں دیکھا تو ان کے لیے میٹرنٹی ہوم بنائے۔ عبدالستار ایدی 28 فروری 1928 کو بھارت کے علاقے گجرات میں پیدا ہوئے۔ ایدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کی اماں اسے 2 روپے دیتی تھی تو وہ ہمیشہ 1 روپیہ صدقہ جاریہ دیتا تھا اور پوری زندگی سادگی کے ساتھ گزاری۔ وہ سمجھتے تھے کہ میری کامیابی کا راز بھی سادگی ہے۔ 2 جوڑے چپل اور 1 قمیص کے ساتھ کئی سال گزارتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب آپ اپنے آسائشوں کے ساتھ جینا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ زندگی کی اصل معنی کو سمجھ جاتے ہیں۔ میں سادگی میں مانتا ہوں اور سادگی کے بعد عمل کرتا ہوں، اور میری کامیابی کا راز بھی سادگی ہے۔ اور مجھے اس سادگی کے اوپر کنجوس کہتے ہیں، بخیل کہتے ہیں، ظالم کہتے ہیں بہت سے لوگ، کیونکہ میرا کانسیپٹ سادگی ہے۔ عبدالستار ایدی جب 11 سال کے ہوئے تو ان کی اماں ذہنی بیماری کی وجہ سے معذور ہوئی اور ساری ذمہ داری ان کے کندھوں میں آ گری۔ یہی سے انسانیت کی خدمت کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا گیا۔ 1947 کی تقسیم ہند کے بعد عبدالستار ایدی کراچی آئے اور پہل وہ پھیری لگاتے تھے، بعد میں مارکیٹ کے اندر جا کر کپڑے بیچنا شروع کیا۔ عبدالستار ایدی کہا کرتے تھے کہ میں تعلیم حاصل نہ کر سکا مگر میں نے کارل مارکس اور لینن کی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے کربلا والوں کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہوں، میں نے ابو ذر غفاری کی تاریخ پڑھی ہے، اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل جنگ ظالم و مظلوم کی ہے اور اصل جنگ حاکم و محکوم کی ہے۔ چند سال بعد 1953 کو ایک چھوٹے ڈسپنسری کی بنیاد ڈالی اور 1957 عیسوی میں سندھ کے دیہی علاقوں میں جب وبا پھوٹی تو عبدالستار ایدی گاؤں جا کر لوگوں کی خدمت کی، اور اسی ٹائم اس کو بہت سارے چندے بھی ملے تو ان سے انہوں نے ایک ایمبولینس اور نرسنگ سینٹر قائم کی اور اسی طرح ایدی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی۔ عبدالستار ایدی اپنے ادارے کے ڈرائیور بھی تھے، آفس بوائے بھی اور ٹیلی فون آپریٹر بھی تھے، ساتھ وہ سویپر بھی تھے اور اپنے ادارے کے مالک بھی۔ عبدالستار ایدی کہتے تھے کہ میرا مذہب انسانیت ہے جو کہ تمام مذہبوں کی بنیاد ہے، انسانیت کی خدمت کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ گھروں میں بوڑھوں کی عزت نہیں، تعلیم یافتہ ہو گئے انسان نہیں بنے، نکال دینا۔ روز کے روز 5-6 بوڑھے میرے پاس پہنچتے ہیں۔ عبدالستار ایدی کی ایدی فاؤنڈیشن پاکستان کی سب سے بڑی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو کہ پرائیویٹ ڈونیشن سے چلتی ہے۔ اس وقت ایدی فاؤنڈیشن کے پاس 1800 سے زیادہ ایمبولینسز ہے جو گینیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہیں۔ 330 ویلفیئر سینٹرز جس میں اولڈ ہاؤسز، مینٹل ہاسپٹلز، نرسنگ سینٹرز جنہوں نے 40,000 سے زیادہ نرسوں کی تربیت اور 20,000 بچوں کی پرورش کی، 50,000 لوگوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ مہیا کیا اور 25,000 لاوارث بچوں کو بے اولاد جوڑوں کے حوالے کیے۔ یہ سب کچھ ایدی صاحب کی کاوشوں اور انتھک محنت سے ممکن ہوا اور مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ ایدی صاحب کے جیب میں پیسے نہیں تھے
اور خواب بڑے بڑے دیکھتے تھے. سب ان کو شیخ چلی کہا کرتے تھے. تو کہتے تھے میں پورے ملک میں نیٹ ورک کا جال بچھاؤں گا گاڑیوں کا. مودی صاحب نے کبھی گھر نہیں بنایا، نہ ان کو گھر بنانے کی تمنا ہے. سارا دن نیچے بیٹھے رہتے ہیں، ساری رات نیچے بیٹھے رہتے ہیں، ایمرجنسی میں جاتے ہیں. مودی کی ایک بات اچھی ہے کہ کبھی لڑائی نہیں کرتا، کسی کو جواب پلٹ کے نہیں دیتا، اور نہ بدلہ نہیں لیتا، اور اس کو اللہ پہ یقین بولتے. عبدالستار ایدھی نے ہمیشہ عورت کی حقوق کی بات اور وہ انہیں معاشرے میں ایک مظلوم طبقہ سمجھتی تھی. کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ دن میں 8-10 عورتیں جوان گھروں سے ناراض ہو کر آتے. ابھی بھی ہم نے ان کو آزادی نہیں دی. یہ غلام کی غلام، ان کی ساری محنت کرے، کھلائے پلائے، تھوڑی سی بھول ہو جائے تو تھپڑ، یہ گھر سے نکال دینا. پھر یہ مجبور ہو کر میرے پاس آتی ہیں، 2 بچے 3 بچے 4 بچے لے کر. ہم انکار نہیں کرتے. مختلف ادوار میں عبدالستار ایدھی پر مختلف الزامات اور طالبان کی طرف سے دھمکیاں بھی دی جاتی تھی. یہ میں ابتدا سے سنتا آ رہا ہوں، جب سے نکلا ہوں. لوگ ہمیشہ مجھے پہلے تو کہتے تھے کہ انڈیا دیتا ہے، پھر آگے بڑھتا گیا، اللہ مجھے بڑھاتا گیا، تو اب امریکہ برطانیہ کا بھی نام آ گیا. لیکن میں آپ کو بتا دوں، میں اتنا سخت ہوں اور چست ہوں کہ پاکستانیوں کے سوا میں کسی سے چندہ نہیں لیتا. مجھے پاکستانی دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، پھر میں کیوں لینے کے لیے جاؤں. لاہور کی فٹ پاتھ پہ کھڑا رہ جاتا ہوں تو $4 لاکھ مل جاتے ہیں ایک دن میں. مجھے کیا ضرور ہے، میں قوم سے لے سکتا ہوں. اللہ نے قوم میرے پر اعتبار کیا ہے اور میں قوم پہ اعتبار کرتا ہوں. عبدالستار ایدھی کو ان کے عظیم خدمات کی وجہ سے مختلف ادوار میں ملکی اور غیر ملکی بے شمار اعزازات سے نوازا گیا، جن میں لینن امن ایوارڈ 1988، USSR امن پرائز 1988، انٹرنیشنل بلزن پرائز 2000، گاندھی امن ایوارڈ 2007، یونیورسٹی آف بریڈفورڈ اور IBA یونیورسٹی کراچی سے ڈاکٹریت کا اعزاز، لندن پیس ایوارڈ 2001، نشان امتیاز جناح ایوارڈ، اور باچا خان امن ایوارڈ سیر فہرست. پچیس جون 2013 کو ایدھی کے دونوں گردے فیل ہوئے اور اسے ہسپتال میں داخل کیا گیا، جہاں سے ان کی ڈائلائسس کیا جاتا تھا. اور 8 جولائی 2016 کو یہ عظیم انسان، جنہیں اینجل آف دی مرسی کہا جاتا تھا، 88 سال کی عمر میں اس جہاں فانی سے رخصت کیا ہوئے 20,000 بچوں کو یتیم کر گیا. بقول شاعر، انسانیت کی دشت کو حیران کر گیا، کہنا پڑے گا واقعی احسان کر گیا. لوگوں کے کام آئے تفریق کے بغیر، انسانیت یہی ہے وہ اعلان کر گیا. آپ سن رہے تھے فیچر رپورٹ سمیع خسرو کی زبانی، کیمپس ریڈیو اوکم سے.